بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی سے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، معبود حقیقی ہے، بڑا پیارا ہے، اس سے پیارا کوئی نہیں، بڑا رحیم ہے، اس سے زیادہ رحم کوئی نہیں کرتا، شان اس کی بڑی عظیم ہے۔ وہ اپنے ناموں میں، صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں اکیلا ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، پیدا کیا تاکہ عمل کریں، وعدہ کیا کہ بدلہ دے گا، اور وہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت اللہ عالمین اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر دیا، امت تک اللہ کا دین پہنچایا، توحید کی طرف دعوت دی، عبادت کا طریقہ سکھایا، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں وحی کے ذریعے جو باتیں آپ تک پہنچائی گئی اس کی خبر دی، اور اپنی امت کو کثرت سے موت کا ذکر کرنے، موت کو یاد کرنے کی تاکید کی، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ چلے گئے لیکن دین ان کا باقی ہے، یاد ان کی باقی ہے، ذکر ان کا باقی ہے۔ اللہ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد 4 ربیع الاخر 1442 ہجری موت سے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہفتہ واری جو درس آپ کی خدمت میں پیش ہے، ہم نے آج کے اس درس میں کچھ اہم پوائنٹس یا کہیں سوالات کا انشاءاللہ جواب آپ کو ملے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔
ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، اور یہ باتیں یا یہ چیزیں، یہ پوائنٹس، یہ سوالات جو آپ کے سامنے بھی بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو لے کر بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس، غلط فہمیاں لوگوں کے پاس ہے. تو ہم نے مناسب سمجھا کیونکہ موضوع بھی اسی سے متعلق ہے، تو بات کو بیان کرتے ہوئے کیوں نہ ان چیزوں کی وضاحت کی جائے تاکہ اشکال ختم ہو جائے، ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں اور حقیقت معلوم ہو جائے اور صحیح سمجھ ہمارے اندر آ جائے. ایک بات یاد رکھیے، ہر ہفتہ مجھے آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک میری نصیحت ہے آپ تمام طلباء و طالبات یا سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ دین کی سمجھ نعمت ہے. صحیح سمجھیں گے صحیح عمل کریں گے، صحیح نہیں سمجھیں گے غلط عمل ہوگا، غلط عمل مقبول نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو عمل اللہ کے یہاں قبول نہ ہو اس کا اجر بھی نہیں ملے گا. تو ایک کے پیچھے ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جیسے تارے لگی ہوئی رہتی ہیں. دین کو صحیح سمجھنا ضروری ہے تاکہ صحیح عمل ہو، پھر عمل صحیح ہوگا قبول ہوگا، قبول ہوگا تو اجر ملے گا. پہلی فرسٹ سٹیپ پہ اگر غلطی کر دی گئی تو پھر آگے سوائے خسارہ کے کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے، مرد عورت بچہ بچی لڑکا لڑکی کوئی بھی، اللہ عز و جل جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. معلوم ہوا دین کو صحیح سمجھنا یہ اللہ کا بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرنا ہے، اور اگر کوئی دین کو صحیح نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے بڑی ہلاکت بربادی ہے. صحیح سمجھ ہو تو توحید کو توحید سمجھے گا، سنت کو سنت سمجھے گا. جہاں سمجھ کا مسئلہ ہے تو پھر وہ شرک کو توحید سمجھے گا، بدعت کو سنت سمجھے گا، غلط عمل کو اچھا عمل سمجھے گا، غلط راستے کو صحیح راستہ سمجھے گا، حق والی جماعت کو باطل جماعت سمجھے گا، باطل لوگوں کو حق والے لوگ سمجھے گا اور برباد ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سے بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین. پہلا مسئلہ، کیا کسی انسان کو مرنے سے پہلے آرتی اپنے گھر پہنچی ہے کسی کو پتا ہے؟ بڑا مسئلہ ہے. رات کے 12 بجے لوگ سمجھتے ہیں کہ اشارے ملتے ہیں، گائیڈنس ہوتی ہے کہ آپ فلاں فلاں دن فلاں فلاں ٹائم مرنے والے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے یہ موت جو ہے ایک غیبی امر ہے. موت کب کس کی کہاں آئے گی یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. جواب اشارہ ہے. کیا مطلب؟ ادھر آئیے. تو میں ہے نبی صلی اللہ حدیث میں اب کوئی اشارے نہیں ملتے. موت کا بھی اشارہ نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ کو کوئی اشارہ مل گیا کہ آپ جانے والے ہو دنیا سے، کیونکہ
موت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہوتا. میں نے ایک آیت پڑھی سورہ لقمان کی، بڑی زبردست آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ. سنیے آیت کو ترجمے کے ساتھ. یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کو اتارتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادر رحم میں، ماں کے عورت کے رحم میں کیا ہے وہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو نہیں پتا کہ کل وہ کیا کمانے والا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی جان کو نہیں پتا کہ اس کی کب جان نکلنے والی ہے. کسی کو نہیں پتا وہ کب مرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا. اب غور کیجیے اس آیت پر. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے. جیسے نمبر 1 قیامت کا علم. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. نشانیاں ہیں، اشارات الساعہ پیارے رسول نے ذکر کیا ہے. اگر آپ کو حدیث جبریل، اگر آپ علماء کی صحبت میں رہتے ہیں تو حدیث جبریل ایک لفظ معلوم ہوگا. جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آ کر سکھا کر گئے دین کی بنیادی چیزوں کو، اصول کو، دین کے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، نشانیاں کیا ہے. 5 سوالات کے جوابات، بڑی زبردست حدیث جبریل. تو اس حدیث میں آپ دیکھیے جبریل علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، مل مسئول عنها بعالم من السائل، جیسے تم نہیں جانتے ہو ویسے میں بھی نہیں جانتا. اس کو نہیں معلوم تھا کیونکہ قیامت غیب ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. دوسری بات، مادر رحم میں کیا ہے، لڑکا لڑکی، بغیر دیکھے بغیر کسی کو نہیں پتا چلے. نمبر 3 کل کیا بارش کب ہونے والی ہے. نمبر 2 بارش کب ہونے والی ہے کسی کو نہیں پتا. آثار الگ چیز ہیں، لیکن ایگزیکٹلی کب، کہاں، کتنی بارش ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی طریقے سے انسان کیا کمائے گا، کیا رزق اس کو کل ملے گا، نہیں جانتا. اور ہمارے موضوع سے متعلق آخری چیز، وما تدری نفس بأی ارض، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب مرنے والا ہے. معلوم ہوا موت کا علم نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ہم کل یا پرسوں یا ترسوں مرنے والے ہیں. یعنی یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، بس ختم. آپ جوان ہو، آپ بوڑھے ہو، کچھ نہیں پتا، نہیں پتا. کوئی علامت نہیں ہے، کوئی سمٹم نہیں ہے جس سے پتا چلے گا کہ آپ بس 1 سال میں مرنے والے ہو، 1 مہینے میں مرنے والے ہو، یا 1 ہفتے میں، یا 1 دن میں مرنے والے ہو. نہیں پتا چلے گا. ٹھیک ہے. علماء کرام کہتے ہیں اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا، بتایا نہیں کسی کو کہ کب وہ مرنے والا ہے. کیوں؟ تاکہ آدمی، اس میں حکمت ہے اللہ عز و جل کی، آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور توبہ کرتے رہے. کیوں؟ دیکھیے کیوں. اگر پتا چل جائے کہ بھائی فلاں سال آپ کی موت آنے والی ہے تو آپ اس سے پہلے آپ مطلب ایک جنرل طور پر شیطان اس کو خوب بڑھائے گا. آپ جو ہے 22 میں مرنے والے ہو تو ابھی 2 سال ہے نا، خوب گناہ کر لو. وہ ٹائم جب دسمبر کا مہینہ قریب آئے گا نا، تب توبہ 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 استغفر اللہ کر کے چلے جاؤ، تو گناہوں میں منہمک ہو جائے گا. اسی لیے چھپا کے رکھا گیا ہے. توبہ کر لو، کیا پتا کب روح قبض ہو جائے، کیا پتا کب موت ہو جائے اور آپ کا سفر شروع ہو جائے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے اور آپ کو توبہ کا موقع نہ ملے، معافی مانگنے کا موقع نہ ملے. البتہ ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ جو کہ انسان ایسا بیمار ہو جاتا ہے جس میں ڈاکٹرز جواب دیتے ہیں کہ بھئی اب ان کا بچنا مشکل ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں بھئی میڈیکل کے حساب سے کہ بھئی اب یہ ایسے مرض ہو چکے ہیں کبھی بھی ان کی جان جاتی ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں. کہتے ہیں نا یہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ابا کا معاملہ، آپ کی امی کا معاملہ. کہتے ہیں نا، آپ نے 12 سنا، یہ ہو سکتا. یا آدمی بالکل جس کو
खूसट बुड्ढा कहते हैं, इन्हें अर्दल उम्र मरने से पहले फरिश्ते आते हैं, बताते हैं उसको। यहाँ इस सिलसिले में गौर से सुनिए मसले। जिंदा आदमी जिसकी मौत का वक्त नहीं आया अभी, जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, कुरान में अल्लाह ने कहा ला यस्तखिरुन सअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है एक लम्हा भर ना आगे बढ़ सकता ना पीछे जा सकता है। एग्जैक्टली जब उसका मौत का वक्त है मुकर्रर जो अल्लाह ने लिखा है, फरिश्ते उसी वक्त आके उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। कोई भी उम्र हो, कोई भी उसका जो है वो हिस्सा हो, उम्र का कंडीशन उसकी कैसी भी हो, सेहत, बीमारी, कोरोना, विदाउट कोरोना वगैरह वगैरह, चलता फिरता, नमाज, ऑफिस, गाड़ी में चलते हुए उठा है बैठा है, वो वुज़ू करने जा रहा है या टीवी के सामने कोई भी ना अचानक यातीकुम बग़ता, कुरान में मौत के बारे में बयान किया, अचानक आएगी, इंसान तैयारी कर ले। फरिश्तों को इंसान देखता है क्या? तो यहाँ तफसील सुनिए। मरने से पहले फरिश्तों को नहीं देख सकता। जैसे जिंदा है आदमी, कब मरेगा उसको नहीं मालूम है, तो आप मिसाल के तौर पर उसका 1 घंटे के बाद या कुछ वक्त के बाद, जैसे रात है तो सुबह उसकी मौत होने वाली है, जो वक्त मुकर्रर है, क्या फरिश्तों को देख लेता है पहले ही, कुछ घंटे पहले? नहीं। जब तक जिंदगी है, सांस बाकी है, सांसें चल रही है, या जब तक वो मरा नहीं है, सकरात के मुहतज़र जिसको कहते हैं, सकरात के आलम में नहीं है, रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते अभी नहीं आए हैं, उस वक्त तक वो नहीं देख सकता फरिश्ते। हाँ, जब रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते आते हैं उसके पास, इस सिलसिले में कुछ मसाइल हैं जो आपके सामने आयतों और हदीसों की रोशनी में बयान किए जा रहे हैं। कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि बंदा मोमिन जब उसके मरने का, मुहतदर कहते हैं, उसकी रूह कब्ज़ करने का वक्त आ जाए और फरिश्ते आ चुके हैं जो रहमत के फरिश्ते होते हैं, मोमिन बंदा, नेक बंदा, मुत्तकी बंदा, तो उसके पास रहमत के फरिश्ते आते हैं जो खुशखबरियां लेकर आते हैं। वो उनको देखता है जब उसकी रूह कब्ज़ करने का वक्त है, बिल्कुल लास्ट, निकालना है, रूह निकालना है। काफिर, मुशरिक, गुनहगार, अदाब के फरिश्ते आते हैं उसके पास और उसको जहन्नम की धमकी दी जाती है, जहन्नम की खुशखबरी सुनाई जाती है उसको, और मोमिन को जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया यौम यरौनल मलाइकता ला बुशरा यौमइदिन लिल मुजरिमीन, सूरह फुरकान की आयत है। वो दिन जिस दिन फरिश्तों को वो देखेंगे, उनके लिए उस दिन कोई खुशखबरी नहीं होगी। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में बयान फरमाते हैं, ये काफिरों के बारे में है कि जब उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों को देखते हैं वो, तो वो परेशान हो जाते हैं। उस दिन उनको कोई खुशखबरी नहीं दी जाती है, बल्कि बड़ी शिद्दत के साथ उनकी रूह को निकाला जाता है। रूह जिस्म में होती है, ठीक है, खुलासा मैं बता रहा हूं आपके सामने, सुनिए। जिस्म में रूह होती है, मोमिन हो या काफिर हो। अब रूह निकालना है तो कुरान और हदीस से ये साबित है, अगर मोमिन की रूह है तो फरिश्ते कहते उखरुजी, निकल ए पाक रूह, ए अच्छी रूह, ए नेक रूह, निकल अल्लाह की रहमत की तरफ, अल्लाह की जन्नत की तरफ। और आसानी से रूह निकल जाती है, आसानी से, बड़ी आसानी से उसकी मौत हो जाती है। और अगर काफिर है, मुशरिक है, नाफरमान है, तो उस जब रूह निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं उसके जिस्म से, तो जिस्म में भागते रहती है वो रूह ताकि ना निकले, तो मार मार कर फरिश्ते उस खबीथ रूह को निकालते और कहते निकले खबीथ रूह अजाब की तरफ।
سزاؤں کی طرف اپنے جرم کی سزا پانے کے لیے نکل. یہ جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. آئیے میں آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھوں جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے، یا وہ حدیثیں بھی پڑھوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ایک آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ نے دیکھا جب فرشتے موت دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور ان کے چہروں کو اور ان کے پیچھے خوب مارتے ہیں ان کو. دوسری آیت، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. یہ بھی سورہ نام کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ظالم موت کی جب شدت ہوتی ہے، ظالمین مجرمین جب موت کی شدت اور تکلیف ہوتی ہے، فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ نکالے اس ظالم کی روح کو، اور اس سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے آپ کو، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس چیز کے بدلے جو تم اللہ کے بارے میں کہتے تھے اور اللہ کی آیتوں سے تم استکبار کرتے تھے. تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ اس طریقے سے بول کر فرشتے ان کی روح کو نکالتے ہیں. کس کی؟ کافروں کی، گنہگاروں کی، مجرموں کی روح کو. اور ایک آیت اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین. یہ مجرم جب ان کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس وقت ان کو کوئی خوشخبری جنت کی، رحمتوں کی نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مجرم تھے دنیا میں. ایک آیت جو سورہ فصلت کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ترجمہ سنیے. یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت کی زندگی گزارے. کیا مطلب استقامت؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور عبادت، اللہ کے حکم پر ہر حال میں عمل کیا. کورونا نہیں تھا تب بھی، کورونا آیا تب بھی، بارشیں ہوئی تب بھی، گرمی ہوئی تب بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، ہر حال میں اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں زندگی گزارے. اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے اور آزمائشوں میں صبر کیا، رب کو راضی کیا، استقامت کی زندگی گزاری. جب یہ مر جائیں گے تو فرشتے پے در پے اترتے جائیں گے ان کے پاس. یہ اچھے لوگوں کے پاس آئیں گے فرشتے اور آ کر کہیں گے ڈرو مت اور نہ غم کرو، جنت کی خوشخبری تم کو دی جاتی ہے، خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا. ہم تمہارے ساتھی تھے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی رہیں گے، تمہیں جو چاہے وہ چیزیں وہاں ملیں گی. اور رب العالمین جو غفور ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کی طرف سے بہترین آپ کی مہمان نوازی ہوگی. معلوم ہوا کہ ان آیتوں سے، نصوص سے، کہ روح جب نکلتی ہے اس وقت فرشتوں کو وہ دیکھتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا چاہے وہ کافر ہو. مومن کو خوشخبری دی جاتی ہے اور اس کی روح کو آسانی سے فرشتے نکالتے ہیں اور اچھے الفاظ کہتے ہوئے کہ اے پاک روح نکل، اس طریقے سے. بلکہ بعض روایتوں میں آیا کہ سلام بھی کرتے ہیں، وہ سلام بھی کرتے ہیں اور یہ مومن اس کا جواب بھی دیتا ہے. بعض دفعہ سنا بھی گیا ہے، جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس چیز کو نقل کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہو رہی تھی
ان کی روح قبض ہونے والی تھی، محتضر یعنی سکرات کے عالم تھے، جان کنی کا عالم. تو انہوں نے اپنی زبان سے جملہ کہا، یعنی استقبال کیا. علیک السلام. دیکھیں کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو فرماتے ہوئے سنا، بعض لوگوں کے بارے میں انہوں نے بیان کیا محتضرین، جن کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا تھا، موت کا وقت. تو سنا گیا کہ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے علیک السلام ہا ہنا فجلس، علیک السلام آپ پر بھی سلامتی ہو یہاں بیٹھیے، آپ پر بھی سلامتی ہو یہاں بیٹھیے. اس قسم کے الفاظ سنے گئے. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے. اور یہ بات سنی گئی جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا. آئیے میں اس سے پہلے بتاؤں آپ کو، تو جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، فرشتے سلام بھی کرتے ہیں، یہ وعلیکم السلام بھی بولتے ہیں، اور نکلنے کے لیے حکم بھی دیا جاتا ہے. لیکن فرشتوں کی باتوں کو یا فرشتوں کی نکلنے کے لیے جو کہتے ہیں روح کو، یا فرشتے وہاں جو آ جاتے ہیں سرانے بیٹھ جاتے ہیں میت کے، یہ تمام چیزیں وہاں کے موجود جو زندہ افراد، چاہے وہ عزیز و اقارب ہوں، ساتھی ہوں، ڈاکٹرز ہوں، سسٹرز ہوں، کوئی نہیں دیکھتے ہیں. نہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں فرشتے آ کے بیٹھے ہیں. فرشتوں کو کوئی نہیں دیکھتا. ہم جو بات کر رہے ہیں دیکھنے کی، محتضر جس کی روح قبض ہو رہی ہے وہ دیکھتا ہے. اس رحمت کی حدیث سنیے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً مومن بندہ، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، یقیناً مومن بندہ جب دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی طرف اس کو جانا ہے، یعنی موت کا وقت آ چکا ہے، بس اس کی روح کو نکالنا ہے اور آخرت کی دنیا میں اس کو لے کے جانا ہے. نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ. لمبی حدیث ہے، سنیے، ترجمہ کرتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے، مومن بندے کے بارے میں ہے، خوبصورت چہرے لے کر اترتے ہیں، جیسا کہ روشن سورج ہے، چمکتا سورج، ایسے چمکتے ہوئے روشن چہرے لے کر فرشتے اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جنت کا عطر ہوتا ہے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ بیٹھ جاتے اس مومن بندے کے آس پاس. کتنے، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اتنے زیادہ فرشتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پے در پے فرشتے اترتے رہتے ہیں، ایک نہیں کئی آتے ہیں. اور یہاں اس حدیث میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی جلسوا من مد البصر، جہاں جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ تمام فرشتے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. ثم یجیء ملک الموت، اب ملک الموت وہاں تشریف لاتے ہیں علیہ السلام، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس، کس کے، مومن بندے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. مومن، اللہ مجھے اور آپ کو مومن بنا کے رکھے اور ایمان کی حالت میں ہماری روح قبض ہو جائے، آمین یا رب العالمین. یہاں تک کہ وہ ملک الموت جب آ جاتے ہیں، فرشتے بھی آ گئے جنت کا کفن لے کر، خوشبو لے کر آ گئے، بیٹھ گئے. تو ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں. فیقول، اور اس سے کہتے ہیں، کس سے، اس مومن بندے سے، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ، اے پاک نفس، اللہ کی بخشش کی طرف اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جہاں تک کافر بندے کا معاملہ ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے ختم ہوتا ہے اور آخرت کی طرف اس کو جانا رہتا ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں کالے کالے چہرے والے اور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے. اس کے بعد ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھتے ہیں ملک الموت اور کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اے خبیث نفس، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف نکل. فتفرق فی جسدہ، یہ سن کر وہ روح جسم میں اس کافر کے بھٹک جاتی ہے، ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے. ينتزعها كما ينتزع السفود من الصفوف المبلول،
अल्लाह के नबी फयाखुदहा, जब वो रूह उस काफिर के बदन में जब निकलने के लिए कहते हैं ना फरिश्ते, तो भटकते रहते इधर उधर, तो उसको खींच कर निकालते हैं शिद्दत के साथ, जैसे जो है गीली रुई कांटों पर डाल दी जाए। गीली रुई, कॉटन, कुतन कांटों पर डाल दिया जाए तो कैसे उसको ऐसे ऐसे करके खींच खींच के निकालना पड़ता है ना, तकलीफ शिद्दत के साथ ऐसे छुपी भी रहती है। तो इस तरीके से उसकी रूह को निकालते हैं। इस हदीस को इमाम बुखारी अफवान इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने नकल किया है, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि सहीह अल-जामे में नकल किया है, और अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह अलैह की एक हदीस सुनी है। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल, कहते हैं इन्नल मुमिन इज़ा हदरहुल मौत शहिदतहुल मलाइका फसल्लमु अलैहि वबश्शरूहु बिल जन्नह। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मोमिन बंदा जब उसके पास मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते शहीदतुल मलाइका, फरिश्ते उसके पास आ जाते हैं और उसको सलाम करते हैं और उसको जन्नत की खुशखबरी देते हैं। इसी तरीके से अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, हदीसों से यह बात साबित है, मोमिन बंदा हो या काफिर बंदा हो, वो अपनी मौत के वक्त जब उसकी रूह कब्ज होनी है वो फरिश्तों को देख लेता है। मोमिन बंदा रहमत के फरिश्ते जो रहमतों की खुशखबरी लेकर आते हैं उनको देखता है। काफिर बंदा अजाब के जो फरिश्ते आते हैं, अजाब की खुशखबरी या डराते हैं, उसको देखता है। और कहते हैं बाज लोगों को सुनाई भी दे सकता है, क्या अहलन व साला, ऐसा सुना गया। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं अहलन व सा, बाज मोमिन बंदों की जबान से सुना गया जब उनकी रूह कब्ज हो रही थी, अहलन व सहला मरहबा बिहादिहिल वजूह, ये प्यारे प्यारे चेहरे, आइए मुबारक हो आपका आना, वेलकम किया इस तरीके से। तो ऐसे भी सुना गया, और उसके बाद वो अपनी बात को भी बयान फरमाते हैं। और कहते हैं अगर इस बात को समझना हो तो सूरह वाक़िया की इस आयत को देखिए। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिस आयत में अल्लाह ने फरमाया फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। तर्जुमा इसका इन आयतों का ये है, जब रूह हलक तक पहुंच जाती है, यानी निकलने का वक्त है उसका, जब रूह को हलक तक पहुंचा दिया जाता है निकालने के लिए, तो तुम उस वक्त देखते हो, यानी मरने वाला किसको देख रहा है, देखते हो उस वक्त। अल्लाह कह रहा है वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, तुम देखते हो। और ये पॉइंट हमें बताना था कि फरिश्तों को तुम देखते हो। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, और हमारे फरिश्ते तुमसे बहुत करीब रहते हैं लेकिन तुम उनको नहीं देख पाते हो। मतलब बाकी के लोग जो वहां बैठे हुए हैं वो लोग उसको नहीं देख पाते हैं। ये बात इस आयत से मालूम ही अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई है। चलिए इसके बाद अगला मसला, क्या इंसान की रूह मरने के बाद भटकती है? अल्लाह अकबर। एक बात मैं आपको बताता हूं, देखिए ये रूह भटकने का है ना, ये इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। रूहें भटक रही हैं, ये हॉरर शो, हॉरर मूवीज, सीरियल्स, कुफराना अकीदे, मुशरिकाना अकीदे, इसका असर होता है। अकीदे का प्रॉब्लम है। असल क्या है, कुरान से अकीदा नहीं लिया गया, हदीसों से अकीदा नहीं लिया गया। बच्चों को कुरान पढ़ाइए, समझाइए, उनके अकीदे को याद रखना, मेरी नसीहत पुख्ता कीजिए, ताकि कोई बातिल अकीदा आकर उनके सही अकीदे को गड़बड़ ना करे, उनके सही अकीदे को खराब ना करे। अकीदा पुख्ता होगा, सही ठोस तालीम दी जाएगी दीन की, तो बच्चों के सामने उसके अगेंस्ट कोई चीज आएगी वो कहेंगे हरगिज नहीं है इस बात। मिसाल के तौर पर बच्चे को अकीदा दिया गया कि भाई मौत का इल्म किसी को नहीं है सिवाय अल्लाह के, खत्म, पढ़ा दिया आपने आयतों और हदीसों की रोशनी में, अच्छे उस्तादों की रोशनी सोबत में, उलमा की सोबत में रखकर। अब आपका बच्चा बड़ा होगा, कहीं सुनेगा, पढ़ेगा, कोई बयान कर रहा है, अरे भाई फलां साहब को मालूम हो जाता है कि कब किसकी रूह कब्ज होने वाली है, फौरन इनकार करेगा इस बातिल अकीदे का, कहेगा नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता है, हमने पढ़ा है, हमने ये अकीदा सीखा है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है कि कब किसकी मौत होने वाली। रूह भटकती है? नहीं भटकती है रूह। किसने कहा रूह भटकती है?
بالکل بے بنیاد بات. روحیں بھٹکتی نہیں ہیں, ادھر ادھر نہیں جاتی ہے جھاڑوں پر یا بستیوں میں, بولتے ہیں روح بڑھے. یہ کفرانہ مشرکانہ عقیدہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. بھائی آدمی جو ہے قرآن پڑھے, حدیث پڑھے, قرآن دیکھے, حدیث دیکھے. اب سیریل دیکھیں گے گندے مشرکوں کے, کافروں کے بنائے ہوئے, اثر تو ہوگا نا. ان کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ روحیں بھٹکتی ہیں. تو ہمارے مسلمان عورتیں, اللہ ہدایت دے ان کو تو ٹائم وہی پاس کرنا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ قرآن پڑھے. مسلمان مرد, مسلمان بچے, مسلمان بچیاں, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, علماء کو سنو, عقیدے مضبوط ہو. سیریل دیکھیں گے تو بولیں گے نا روح بھٹکتی ہے, ارے فلاں کی ایک آتما, بولتے ہیں ہندی میں کیا, آتما بھٹک رہی ہے, کبھی بھی آئے گی. بچے کو ڈرانے خواب آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی روح بھٹک رہی ہو ہمارے محلے میں. کیا ہے بھائی یہ, واٹ از دس, بیکار تھرڈ کلاس قسم کے عقیدے ہیں. قرآن و حدیث کے خلاف عقیدے ہیں. قرآن و حدیث سے جو ہمیں چیز معلوم ہوتی ہے, جب روح نکالی جاتی ہے, جو ابھی ہم نے حدیث سے پڑھی, تو وہ اوپر جاتے ہیں, ان کا استقبال ہوتا ہے شاندار. ان کا جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے نا, تو فرشتے اوپر لے کے جاتے ہیں آسمان میں. آسمان میں ان کا شاندار استقبال ہوتا ہے. حدیثوں میں آیا ہے کیا, کہ خلاصہ بتا رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے, کہ فرشتوں لے کے جب ملک الموت اور فرشتے روح لے کے جاتے ہیں نا اس کی, نیک بندے کی, کہتے یہ پاک روح کس کی ہے, اتنی خوشبو مہک رہی ہے. تو جو اس کا اچھا نام دنیا میں تھا نا, وہ نام سے, یہ فلان بن فلان کی روح ہے, یہ الفاظ ہے, فلان بن فلان کی یہ روح ہے. تو ان کا ویلکم کیا جاتا ہے. تو آسمان میں جاتی ہے روح. اس کے بعد اچھا یہ اوپر روح گئی نا, تو یا تو مردہ ہو گیا آدمی. اب اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے زمین پر, اس کو نہلاتے ہیں, اس کو کفن پہناتے ہیں, گڑھا کھودتے ہیں, قبر, اس کی جنازہ پڑھی جاتی ہے, اس کو کفن پہنا کر جو ہے تیار کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی جنازہ پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد اس کو قبر میں ڈالتے ہیں, پھر مٹی ڈال دیتے ہیں, روح پر ہی ہے ابھی. اس کے بعد اللہ کے حکم سے, جیسا کہ صحیح حدیث اس سلسلے میں آئی ہے, یاد رکھ لیجیے بات کو, اس روح کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. فرشتے پھر منکر نکیر جو آگے آ رہا اٹھاتے ہیں, پھر اس سے سوالات کرتے ہیں. یہ ہے معاملہ. اور خبیث روح بھی جو ہوتی ہے نا, کافر کی مشرک کی, جو ابھی ہم نے پڑھا, اس کو بھی لے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کتنی بدبو, یہ کیسی خبیث روح, کس کی, تو فلان بن فلان کی روح ہے. پھر اس کے ساتھ بھی اوپر اس کی روح لے جاتے ہیں. پھر جو ہے معاملہ جو ہے اس کا بھی یہی ہوتا ہے, جو اس کو چاہے جلا دیا جائے, اس کو جو ہے پھینک دیا جائے, یا جو بھی اس کے ساتھ صندوق میں رکھ دیا جائے. پھر وہ اس کے بعد وہ اللہ کے حکم سے وہ روح اس کے جسم میں آتی ہے. اس کو بھی جگاتے ہیں فرشتے, اٹھاتے ہیں, ہاں بھائی بولو چلو. 3 سوالات جو آگے آ رہے ہیں, منکر نکیر کے سوالات مشہور ہیں, وہ پوچھے جاتے ہیں. پھر اس کو مومن ہے, اچھا ہے, تو اس کو قبر میں جو ہے نعمت رحمت ملتی ہے, یا کیا ہوتا ہے, قبر کی نعمتیں ہوتی ہیں. پھر وہ آگے آئے گا انشاءاللہ کیا کیا ہوتا ہے قبر میں, کیسی کیسی نعمتیں. اور برے انسان ہے جو جوابات نہیں دیتا ہے, تو ایسی صورت میں خوب مارتے ہیں اس کو. قبر کا عذاب جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, اور ہم سب دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر جو پڑھتے ہیں نا, یہ وہی ہے, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے. اور وہ جو کیا کہتے ہیں, وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے, تو فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے, اور کسی بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. ایک چغلی کرتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھیڑوں سے نہیں بچتا تھا. تو چھوٹے کام تھے, بڑے بڑے کام نہیں کیے نا, لیکن ان کی وجہ سے بھی ان کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. تو پیارے رسول نے جو کام کیا, بہرحال وہ حدیث بھی آئے گی, اور اس کے بارے میں بھی, بھائی پودے لگائے تو پھول کیوں نہیں لگانا. پھر جیسے ہمارے پاس جو ہے پھول لگاتے تاکہ عذاب ہلکا ہو جائے, کیونکہ ان کو واٹس اپ آیا تھا کہ اندر آپ کے دادا کو جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے, یا فیس بک پر کسی نے اپلوڈ کر دیا تھا کہ جاؤ جلدی جا کے پھول چڑھاؤ, اماں کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو یہ بھی آئے گا آگے, میں اس کو اپنی جگہ بتاؤں گا کہ واٹس اپ آیا تھا, اور جب واٹس اپ نہیں تھا جب کیا آیا تھا پتہ نہیں, ہو سکتا اشارے کر دیے تھے ہوں گے. یہ سب چیزیں کیا ہے, بیکار قسم کی باتیں, یہ آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ. چلیے, جہاں تک روحوں کا معاملہ ہے, روحیں کہاں جاتی ہیں, اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. نمبر 1, مرنے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں. سب سے ٹاپ لیول کے, سب سے اچھے لوگ جن کی موت ہو چکی ہے تمام لوگوں کی, ان میں سے وہ ہے پیغمبر, انبیاء علیہ السلام والتسلیم. ان کی بھی روحیں ہیں, تو معلوم ہونا چاہیے ان کی روحیں, اس میں کوئی شک نہیں, اعلیٰ علیین میں ہیں, رفیق الاعلیٰ میں. جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے اہل علم نے اس بات کو بیان کیا. اللہ کے نبی, بخاری شریف کی حدیث ہے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, نبی علیہ السلام کی زندگی کے جو آخری لمحات تھے, کمرے میں میری گود میں آپ لیٹے ہوئے تھے, اس وقت جو الفاظ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے, جو آخری جملہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کے بعد آپ کی روح قبض ہو گئی, کیا, اللہم الرفیق الاعلیٰ, اے اللہ میں رفیق اعلیٰ,
पसंद करता हूँ। आपको इख्तियार दिया गया था कि दुनिया में रहे तो अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल आला। तो ये आखिरी अल्फाज से सही बुखारी की हदीस है। तो इसी से दलील लेकर अहले इल्म कहते हैं पैगंबरों की रूहें जो है आला इल्लीन में रफ़ीक़ अल आला में होती हैं, जो सबसे ऊंचा मुकाम है। और फिर वहाँ भी जो है उनके मनाजिल जो है अलग अलग होते हैं पैगंबरों के एतबार से, जैसा कि इस सिलसिले में जो है अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम शार तहावी जो है इब्न अबिल इज़्ज़ रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अक़ीदत तहावी में इसको जिक्र किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हदीस की रोशनी में जो इसरा वाली हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम गए ना, उनसे मुलाकात हुई ना, आसमानों की जो सैर हुई थी, इसरा भाई, इसरा मेराज जो वाक़या मेराज है, पहले आसमान पर गए तो दरवाज़ा खटखटा गया, वहाँ एक नबी से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे, फिर लास्ट में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो वो तमाम उनके अपने मुकामात के एतबार से उनकी वहाँ रूहें थीं। और कहते हैं अल्लामा इब्न रजब रहमहुल्लाह, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के एक शागिर्द हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि जहाँ तक अंबिया अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के पास आला इल्लीयीन में उनकी रूहें उनके एतबार से, उनके मुकामात के एतबार से होती हैं। चलिए, ये तो एक है पैगंबर। उसके बाद शुहदा, इनके मुतालिक भी ये बातें, ये हम तफसील बता रहे हैं रूहों के बारे में। क्यों? क्योंकि हदीसें ऐसी आई हैं, पैगंबरों के बारे में जो आया वो हमने बता दिया। अब शुहदा के बारे में क्या आया है? शुहदा के बारे में ये है कि शुहदा की रूहें अल्लाह के पास जिंदा रहती हैं और अल्लाह के पास उनको रिस्क दिया जाता है। दुनिया से उनकी मौत तो हो जाती है, याद रखना, शहीद जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह आल इमरान की मशहूर आयत है, ला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। तर्जुमा, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, तो मत समझो कि वो मुर्दा हैं, वो अल्लाह के पास, देखिए, वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रिस्क उनको मिल रहा है। इसकी तफसीर में अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल जो सही मुस्लिम की हदीस में है, सुनिए। इमाम मसरूक रहमतुल्लाह अलैह ने, जो ताबई हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से इस आयत के बारे में पूछा। किस आयत के बारे में? जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उनको तुम मुर्दा मत कहो, वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रब के पास, दुनिया में नहीं भाई, रब के पास रिस्क उनको मिल रहा है। इस आयत के बारे में अब्दुल्लाह बिन मसूद सहाबी रसूल से पूछते हैं रज़ी अल्लाह, क्या फरमाते हैं? इन्ना कद सअलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसी आयत के बारे में रसूल से भी पूछा कि ये शहीद के बारे में जो है ना, ये क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हदीस सुन लीजिए, बात रोकते हैं उसके बाद। अरवाहुहुम फी अजवाफि तैरिन खुदर लहा कनादील मुअल्लक़तुन बिल अर्श तसरहु मिनल जन्नति हैतु शाअत थुम्मा तअवी इला तिलकल कनादीर। रवाहु मुस्लिम। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया तो फरमाया, उनकी रूहें, किनकी? शहीदों की रूहें खूबसूरत हरे हरे परिंदों के पेट में होती हैं, हरे परिंदों की पेट में उनकी रूहें होती हैं। और कंदील, समझते क्या बोलेंगे कंदील को? कनादिल, लालटीन, लालटीन जिसको कहते हैं, कंदील जिसको कहते हैं, उर्दू में शायद कंदील भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लालटीनों में लगी हुई होती है, जो अर्श के पास लटके हुए हैं, वो कनादिल, वो लालटीन है। और जन्नत में वो रूहें जहां चाहें घूमते रहती हैं, फिर खूब घूमती हैं जन्नत में जहां चाहें। फिर उसके बाद उन कनादील में, वो लालटीन जो अर्श के पास लटके हुए हैं, उनमें वो रूहें लौट जाती हैं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह रिवायत किया है। और भी बातें हैं, इंशाल्लाह, चूंकि अज़ां हो चुके हैं यहाँ पर इशा की, मैं भी यहाँ बात रोकता हूँ। और मज़ीद इन्हीं शुहदा के बारे में, रूहों के बारे में कुछ बातें हैं। और उसके बाद फिर मोमिन की रूह कहाँ जाती है, फिर बच्चों की रूहें कहाँ रहती हैं, और काफिरों की रूहें कहाँ रहती हैं, इनके बारे में भी जो हमें आयतों या हदीसों से पता चला, वो इंशाल्लाह आपके सामने हम रखेंगे। सिलसिला टू बी कंटिन्यू जारी है इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हमारे ईमान को, हमारे अकीदे को पुख्ता रखे किताब और सुन्नत की रोशनी में, और अल्लाह अपना वक्त हमें तेरी इताअत में, तेरी इबादत में, नेकियों में, भले कामों में सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। व्हाट्सअप, फेसबुक, लोग ये क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फितने से हम सबको, हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को महफूज रखे, गलतियों से और बचाए, गुनाहों से हमें महफूज रखे, आमीन। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कफ़ारतुल मजलिस, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका,
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. हो गया.